بچوں کی موجیں ہوئی ختم، اسکول کی گھنٹیاں پھر سے شور مچائیں گی۔ وفاقی حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کا حتمی فیصلہ، 18 جنوری سے 9ویں تا 12ویں تک کی کلاسز شروع ہوں گی۔ 1 فروری سے پرائمری تا 8ویں تک اسکول کھلیں گے۔ اگلے ہفتے تمام صورتحال پر دوبارہ غور کریں گے۔ رواں سال بغیر امتحان کسی کو پاس نہیں کیا جائے گا، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے واضح کر دیا۔ تعلیمی ادارے کھولنے کے احکامات پر محکمہ تعلیم کے افسران متحرک، محکمہ اسکول ایجوکیشن سرگودا ان ایکشن، اسکول انتظامیہ کو انسداد کرونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کی ہدایات۔ مہنگائی سے بحال عوام کو ایک اور دھچکا، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل کی قیمت بھی 2 روپے 95 پیسے فی لیٹر بڑھ گئی۔ اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ عوام کی آواز، روہی کا سچ دکھانے کا سفر جدید خطوط پر استوار۔ روہی اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے اسٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم کا افتتاح۔ گروپ لیڈر اختما اور CEO لیک سٹی گوہر اجاز میں نئے نیوز روم اور اسٹوڈیو کا افتتاح کیا۔ کنٹرولر نیوز روہی عبدالحمید نقیبی سمیت دیگر بھی ہمراہ۔ CNN نے بے مثال خدمات پر خراج عقیدت کے لیے نیوز روم اور اسٹوڈیو مرحوم صحافی اسد ساہی کے نام کیا۔ ڈی جی خان، وہوا سٹی میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان۔ وہوا سٹی پیکج کے تحت 2 روڈز کی منظوری دے دی گئی۔ کمشنر ارشاد احمد کی زیر صدارت DDWC کا اجلاس، سڑکوں کی تعمیر پر 38 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ جنوبی پنجاب کی خوشحالی میں ایک اور سنگ میل، چاپڑی ڈیم۔ خٹک بیلٹ کے مکینوں کو پانی کی سہولت کے لیے 72 فٹ اونچے چاپڑی ڈیم کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ کمشنر سرگودا ڈاکٹر فراح کا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ڈیم کا دورہ، تعمیراتی کام کا معائنہ کیا، تفصیلی بریفنگ لی۔ کمشنر سرگودا نے تعمیراتی کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ دنیا پور کے باسیوں کی سنی گئی، لودھرا، جلنا، آرائی، مخدوم علی، کوٹلی موڑ سمیت چکوک کے لیے سوئی گیس منصوبے پر کام شروع۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات میاں محمد شفیق نے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبہ جلد مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ بولے پہلا فیز 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ ملتان ڈویژنل انتظامیہ شہر کی تزئین و آرائش بارے متحرک۔ کمشنر جاوید اختر محمود کی سربراہی میں محکموں کے باہمی روابط کی بہتری بارے جائزہ اجلاس۔ NHA کو چوک کمہارا والا تا قادر پورام بہاڑی چوک کی تزئین و آرائش کا ٹاسک سونپ دیا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 300 ورکرز 7 دنوں میں بھرتی کرنے کی ہدایت۔ شہر اولیاء کے حسن کی بحالی کا عزم، ملتان انتظامیہ کا چوک کمارا والا میں آپریشن، MDA کے ہمراہ تجاوزات کا صفایا کر دیا، سڑکوں پر موجود سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ ادھر جامپور میں ڈیرا روڈ پر پختہ تعمیرات مسمار، غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ بھی ختم کرا دیا گیا۔ سخت سردی احتجاج کا 8واں روز، رحیم یار خان میں شیخ زید اسپتال کے ڈیلی ویجز ملازمین سراپا احتجاج۔ شہر کا داخلی رستہ 1 ہفتے سے مسلسل بند، انتظامیہ کی جانب سے دھرنا ختم کرانے کی کاوشیں بے سود۔ مظاہرین کا تنخواہوں کے اجراء، نوکری کا تجدید نامہ اور MS کے تبادلے کا مطالبہ۔ پہلے دن سے ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی کاوشوں کے باعث ملازمین کو 31 ملین روپے تنخواہ ملے گی۔
डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान अली शहजाद की गुफ्तगू बोले 3 दिन कबल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने उसूली फैसला करते हुए 5 माह की तनख्वाहों का प्रोसेस शुरू कर दिया है। मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर होगा। बहावलपुर में एफबीआर का टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए अनोखा कदम। एलपीजी की फरोख्त बढ़ते ही दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला कर लिया। एलपीजी नॉन फाइलर दुकानदार 10% और फाइलर दुकानदार 5% सेल्स टैक्स अदा करेगा। सेल्स टैक्स इंपोर्टेड और लोकल दोनों एलपीजीज पर मुश्तरका तौर पर लागू होगा। गैस बहाल होगी तो एहतजाज खत्म होगा। कौंसल शरीफ में गैस की गैर-एलानिया लोड शेडिंग, खवातीन का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज, शहरी रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने गैस की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। अवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सहूलत बाजार बराए नाम मुल्तान मदनी पार्क सहूलत बाजार में चीनी 1 माह से गायब। उधर मुमताजाबाद जुमा बाजार में नाकिस इंतजामात, ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम। सड़क पर बाजार लगने से राहगीरों को मुश्किलात, मार्केट कमेटी की मसाइल हल की यकीन दहानी। मुल्तान का तफरीही मंसूबा अदम अदायगी की भीड़ चढ़ गया। मुल्तान शाह शम्स पार्क में जारी तामीराती काम 2 माह से ज्यादा अरसे से बंद। ठेकेदारों ने अदम अदायगी के बायस तामीराती काम रोक दिया, मशीनें भी पार्क से हटा ली। खस्ता हाल खूनी सड़कें शहरियों की जान को आ गईं। मियांवाली अंदरून शहर की सड़कों की हालत इज़ार। अकाउंट ऑफिस रोड पर जा बजा पड़े गड्ढों से हादसात मामूल बन गए। शहरी खौफजदा, रोड को असर-ए-नौ तामीर करने का मुतालबा कर दिया। स्ट्रीट लाइट्स तो लगा दी मगर फाल कौन करेगा। डीजी खान की शाहराहों पर लगी लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल। शहरियों का इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने का मुतालबा। अहमदपुर शर्किया मोहल्ला शिकारी का सीवरेज सिस्टम नाकारा। मोहल्ला 3 रोज से गंदे पानी में डूब गया। ताफुन और सीवरेज ज़दा पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। सीवरेज इंचार्ज खुरम शहजाद ने सारा मलबा शहरियों की लापरवाही पर डाल दिया। घरों की सफाई के बाद सारा गंद नालियों में डालने का इल्जाम। जलालपुर पीरवाला में हॉस्टल इंतजामिया की गफलत। हॉस्टल की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। लियाकतपुर में भी इलाहाबाद फील्ड ऑफिस की इमारत खस्ता हाल, खिड़कियां और दरवाजे टूट फूट का शिकार। उधर चिश्तियां रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग टूट फूट का शिकार। रेलवे क्वार्टर नशरियों की आवाजगाह बन गए। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। लावारिस और गुमशुदा बच्चों का वाहिद आसरा गहवारा सेंटर 2 साल से गैर फाल। मुल्तान गहवारा सेंटर इंतजामी की अदम तौजीही का शिकार। इमारत को स्वीट होम में तब्दील किया, ना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया। फर्नीचर समेत दीगर सामान 2 साल से धूल मिट्टी के बायस खराब होने लगा। अलीपुर में आवारा कुत्तों का राज। खैरपुर, सादात और सैदपुर में भी खूंखार कुत्ते दंदनाने लगे। शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शहरियों का गली मोहल्लों से गुजरना महाल। जिला इंतजामिया के जल्द कुत्तों की तलफी की यकीन दहानी। बदहाली का शिकार किसानों को नई मुश्किल ने आन लिया। खाद की कीमतों में इजाफे ने किसानों को परेशान कर दिया। रहीमिया खान में डीएपी खाद की बोरी में 400 रुपये इजाफा, कीमत 4370 तक पहुंच गई। उधर बहावलपुर में डीएपी खाद की फी बोरी 1200 रुपये महंगी हो गई। कंपनी ने खाद की फरोख्त बंद कर दी। किसान ब्लैक में महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर।
انتظامیہ پیٹرول پمپس کو چیکنگ کے بہانے سیل کر رہی ہے۔ خانیوال میں پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی احتجاجی پریس کانفرنس، صدر ایسوسی ایشن کی انتظامیہ پر تنقید، کہا پیٹرول جہاں سے اسمگل ہوتا ہے ادارے وہاں کارروائی کریں۔ ملتان میں مکئی کی بہتر کاشت کے لیے محکمہ زراعت متحرک، زرعی ماہرین نے کاشت کے وقت 2 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری نائٹروفاس ڈالنے کا مشورہ دے دیا۔ 1 ایکڑ میں مکئی کا 8 سے 10 کلو بیج استعمال کرنے کی ہدایت، کہا بہتر پیداوار کے لیے بروقت کاشت انتہائی ضروری ہے۔ کسانوں پر زرعی اجناس کی دوسرے صوبوں میں فروخت پر پابندی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کسانوں کو پورے ملک میں اپنی فصل بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے، رحیم یار خان میں رہنما پیپلز پارٹی میاں عامر شہباز کا مطالبہ۔ میڈیکل طلبہ نے نیشنل میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے رزلٹ کو مسترد کر دیا۔ علی پور میں طلبہ کا کالج چوک پر بھوک ہڑتالی کیمپ، پی ایم سی کے خلاف شدید نعرے بازی، طلبہ کا انٹری ٹیسٹ دوبارہ کروانے کا مطالبہ۔ تمام اسکیمیں بروقت مکمل کی جائیں، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر کی زیر صدارت لودھرا میں اجلاس۔ ڈی ایچ کے اسپتال، سہولت بازار، پناہ گاہ، لنگر خانے کا معائنہ کیا، عوام کو دی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا، ہدایات بھی دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعجاز علی کا ڈسٹرکٹ جیل رحیم یار خان کا دورہ، جیل کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سول جج ملک محمد رفیق کے ہمراہ خواتین اور 9 عمر اسیران کے مسائل دریافت کیے، حل کے احکامات دیے۔ معمولی جرائم میں ملوث 9 حوالاتیوں کو ذاتی مچلکوں پر رہا کرنے کی ہدایت۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاڑی کی کھلی کچہری، شہریوں نے مسائل کے انبار لگا دیے۔ ڈی سی نے مسائل سن کر فوری ازالے کے لیے احکامات جاری کیے۔ ریٹائرڈ ٹیچرز میں لیونگ انکیشمنٹ کے چیک بھی تقسیم کیے۔ لیا بھار کے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں جماعت اسلامی کا استقبالیہ، مظلوم کی دادرسی اور انصاف فراہم کرنے پر وکلاء کو خراج تحسین۔ 9 منتخب صدر سمیت دیگر عہدیداران نے شرکاء سے خطاب کیا۔ معذور خواتین کے بہتر روزگار کے لیے احسن اقدام، خانپور فیض آباد میں ایمان سلائی سینٹر قائم، مستحق اور غریب بچیوں کو مفت میں ہنر سکھایا جانے لگا۔ پرنسپل کی اعلی حکام سے سینٹر کے لیے مدد کی اپیل۔ صادق آباد میں سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے اعزاز میں تقریب، مرکزی رہنما پیپلز پارٹی سردار اختر سعید ڈھکر کی جانب سے پرتکلف ظہرانہ، ایم پی اے مخدوم عثمان محمود سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ سجادہ نشین دربار حضرت شاہ شمس طارق عباس شمسی کی نماز جنازہ ادا، نماز جنازہ میں مختلف درگاہوں کے سجادہ نشین، علماء کرام، وفاقی وزیر مملکت برائے سیاسی امور ملک عامر ڈوگر، پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی، ایم پی اے جاوید اختر انصاری، ترجمان شیعہ علماء کونسل بشارت علی قریشی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ میرے صبر پر کوئی عدل کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ اور خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، فقط تیری کمی ہے۔ اردو ادب کے عظیم شاعر اور ذاکر محسن نقوی کی آج 25ویں برسی۔ ان کا اصل نام غلام عباس تھا۔ ڈیری خان میں پیدا ہونے والے محسن نقوی نے اپنی درد دل شاعری کے ذریعے نوجوانوں میں بھی مقبولیت حاصل کی۔